الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن محبوبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حمد و ثنا کے بعد دعا ہے: پروردگار عالم، مجھے حق کہنے کی آپ کو سن کر ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ بحالت روزہ اللہ تعالیٰ کے حضور ماہ رمضان شریف کے دوسرے عشرے میں جمعۃ المبارک ادا کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی شایان شان، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے بے پناہ لطف و احسان سے، لطف و کرم سے ماہ رمضان شریف اور جمعۃ المبارک کے فیوز و برکات نصیب فرمائیں اور اس کا اجر و ثواب عطا فرمائیں. اور اللہ تعالیٰ ماہ رمضان شریف جو روزے گزر چکے ہیں انہیں کمی، کوتاہیاں، غلطیاں معاف فرمائیں. باقی جو روزے باقی ہیں پروردگار عالم اس میں دل لگا کے، جی بھر کے، کامل طریقے سے عبادت کرنا، دعائیں مانگنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، صدقات و خیرات کرنا، اللہ کے حضور دست ثواب دراز کرنا، اس کے کرم اور فضل کے لیے اپنے دامن پھیلانا نصیب فرمائے. اب جو اختتام کی طرف جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جناب خاص سے قبولیت کے لمحات، قبولیت کی صدائیں اپنے پورے عروج پر آ رہی ہیں. دوسرا عشرہ بخشش و مغفرت کا آج 18واں روزہ ہے. 2 دن کے بعد
1 سال کے لیے ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے 10 دنوں میں، درمیانی 10 دنوں میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ 2 دن باقی ہیں، جی بھر کے اپنے رب کے حضور بخشش و مغفرت کی دعائیں مانگیں۔ پھر پرسوں انشاءاللہ رات کو خوشبخت اور بانصیب افراد مرد و خواتین اللہ کے حضور اعتکاف کریں گے۔ 20ویں روزے کی شام کو تاک راتوں کا سلسلہ، لیلۃ القدر کی راتوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ آنے والے یہ جو 10-12 ایام ہیں، یہ ایک طرف ہے اور ساری زندگی ایک طرف ہے۔ جی بھائی کا اپنے ہاتھ کو راضی کر لیں، ہو سکتا ہے دوبارہ یہ لمحات زندگی میں نصیب نہ ہو۔ ہم موضوع کی، ایام کی مناسبت کے اعتبار سے جمعۃ المبارک میں گفتگو کرتے ہیں۔ ماہ رمضان کی 17 تاریخ کی نسبت ہے شہداء بدر کے ساتھ، اصحاب بدر کے ساتھ۔ آج 18 تاریخ ہے، ہم اسی حوالے سے اس پہ تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ شہداء بدر، غازیان بدر، اصحاب بدر کی جو قوت ایمان تھی، محبت الہی تھی، محبت رسول تھی، اس کو دیکھ کر کس طرح ان کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے اترے، ان کی مدد آسمان سے آئی۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ سورۃ بقرہ ہے 4 سے 12۔ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی بے بدر کے میدان میں، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اس حال میں کہ تم کمزور تھے دنیا کی طاقت کے اعتبار سے۔ اس بدر کا تھوڑا سا پس منظر سمجھنا ضروری ہے، پھر جا کر جو یہ ایک خاص موضوع ہے، چیپٹر ہے، اس انسان کو سمجھ آتی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد 15 سال تک کوئی جنگ نہیں کی، نہ ہی مسلمانوں نے کی، نہ ہی اس کا حکم ہوا، بلکہ فرمایا کہ لکم دینکم ولیہ دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ مسلمان مدینے میں تھے تو کفار مکہ نے سمجھا کہ وہ ایک ایسے شہر میں ہے، ایک ایسی بستی میں ہے جسرت میں جو بیماریوں کا گڑھ ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کو کمزور سمجھ لیا۔ پہلے ظلم و ستم کرتے تھے، مسلمان اپنا دامن ایمان بچا کر مکے کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ تشریف لے آئے۔ تو اہل مکہ نے سمجھا کہ جس طرح ہم نے مسلمانوں کو مکے سے نکال دیا ہے، اس طریقے سے ہم ان کو مدینہ طیبہ سے اور پورے عرب سے ان کو باہر نکال دیں۔ تو کسی انسان کا دروازہ بند کر دینا اس کی بزدلی کی علامت نہیں ہوتی، کہ اس کی صلح ہوتی ہے، صلح جوئی کی کوشش ہوتی ہے کہ حالات اور امن رہیں، پرسکون رہیں۔ اب انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمان کسی طریقے سے کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کر رہے، نہ ہی گھروں سے باہر نکلتے، ان کی دیدہ دلیری یہاں تک بڑھ گئی کہ وہ مکے سے آتے اور مدینہ طیبہ کی چراگاہوں سے جانوروں کو پکڑ کے لے جاتے، بکریاں ہوتی، اونٹ ہوتے، جانور ہوتے، مال و اسباب کو لوٹ لیتے تھے۔ کوئی باہر مسلمان نظر آتے، پکڑ کے لے جاتے، ظلم و ستم کرتے، تو ان کے ظلم و ستم کا یہ دائرہ بڑھتا چلا گیا۔
آئے روز اس میں اضافہ ہو رہا تھا، روزانہ ان کے گروہ آتے اور مسلمانوں کے جو مال مویشی ہوتے تھے وہ پکڑ کے لے جاتے، چوری ڈاکے ظلم و ستم ان کا بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ آئے روز قریش مکہ اہل مکہ کے ظلم و ستم، ان کی چوری ڈاکے ظلم زیادتی بڑھ رہی ہیں، اور ہماری خاموشی کو اہل مکہ جو ہے وہ کیا ہے، ایک کمزوری سمجھ رہے ہیں۔ اہل مکہ کا ایک قافلہ جو تھا ابو سفیان کی سرپرستی میں ملک شام میں گیا ہوا تھا، تجارتی قافلہ جس میں سارے اہل مکہ کا سامان تھا۔ سارے اہل مکہ سال میں مال اکٹھا کرتے، پھر ایک شخص کا تعین کرتے اور سال کے بعد وہ اپنا سب کا مال لے کر ملک شام یمن ایران کی منڈیوں میں جاتا تھا۔ تو یہ اس وقت ان کا یقین تھا، اس جہالت کی کفر کے معاشرے میں بھی وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، دھوکہ نہیں کرتے تھے، وہ سارے ایک کو بات دے دیتے، پھر اس پہ یقین کرتے کہ یہ ہم سے دھوکہ نہیں کرے گا۔ سارے اہل مکہ نے اپنا سارا مال جتنا بھی تھا، کھجوریں تھی، چمڑا تھا، جانور تھے، جو بھی تھا، اس وقت کی پروڈکٹ جو بھی مکہ میں تھی وہ ساری ابو سفیان کو تھی، اور ان کا یقین تھا کہ یہ جہاں تک جو معاشرہ جہالت کے اندھیروں میں گر چکا تھا یہ دھوکہ نہیں کریں گے، سب کا یقین ہوتا تھا۔ اس وقت کے کافر کا بھی یقین تھا کہ وہ سب گناہ کرتے تھے لیکن دھوکہ نہیں کرتے تھے۔ اور آج کا مسلمان کلمہ پڑھ کے بھی، روزہ رکھ کے بھی، اور پھر دھوکہ دہی اور پھر جھوٹ سارا تھے اور پھر سب کچھ، اور پھر شام کو جب پیسے ملتا ہے دکان کو تو کہتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ تو وہ سب اہل مکہ کا سامان ابو سفیان لے کر گیا ہوا تھا، اور جب ملک شام سے وہ واپس آ رہا تھا تو یہ مکے سے راستہ ہوتا ہوا جو ملک شام کی شاہراہ تھی، یہ مدینہ طیبہ کے پاس سے گزر کے جایا کرتی تھی۔ تو حضور نے فرمایا آؤ ان کے راستے کو روکتے ہیں، اللہ کا حکم تھا، یا ایھا النبی، یہ سورۃ توبہ 10-12، خرج المؤمنین علی القتال، اے نبی اب اہل ایمان کو جنگ کے لیے تیار کرو، جنگ کے لیے تیار کرو۔ اب تو کہتے ہیں نا کہ دین اسلام ایک امن پسند جو ہے مذہب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یاد رکھنا اسلام غیرت مند مذہب ہے۔ اور امریکہ نے، اسرائیل نے، اہل کفر نے ہمیں اس طرف لگا دیا کہ نہیں جی نہیں، اسلام امن پسند ہے، آرام سے بیٹھے رہیں، اور انہوں نے مسلمانوں پہ جلدار ڈال کے رکھ دی۔ 200 سال کے اب سب کا تاریخ پڑھ لیا، اہل کفر مسلمانوں کے ٹکڑے کر رہا، اور ایک دن بھی انہوں جنگ نہیں روکی، اور مسلمان ایک ہی درس دے امن پسند ہے، امن پسند، یاد رکھے امن پسند نہیں، اسلام غیرت مند مذہب ہے، غیرت کا سبب دیتا ہے۔ یہ کون سا عمل ہے کہ وہ ایک بارش کی طرح جو ہے وہ وہاں پہ بمباری کر رہا ہے فلسطین پہ، اور ہم کہتے ہیں ہم تو امن پسند ہیں، ہماری غیرت ختم ہو چکی ہے۔ سندھ کے ساحل میں ایک عورت کی عزت پہ ہاتھ اٹھا کر ڈالا گیا تھا، اور اس نے ایک آواز دے کر عرب کی طرف حجاج بن یوسف کو آواز دی تھی، اور وہاں سے تاجر گزر رہے تھے، اور انہوں نے یہ آواز اس عورت کی جس کی عزت پہ ہاتھ اٹھتا مسلمان عورت کی حجاج بن یوسف تک پہنچائی تھی۔ پھر حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو لشکر دے کے بھیجا، پھر وہ بڑے صغیر کا وہ حال کے جو سب کے سامنے تھا، کراچی تک اس نے جو ہے وہ اسلام کے برتن کو سر بلند کر دیا۔ اسلام اس چیز کا نام ہے۔ تو حضور نے فرمایا اس قافلے کو روکتے ہیں۔ تو وہ قافلہ جب یہاں پہ پہنچ چکا تھا تو حضور تھے، ساتھ صحابہ تھے، سارے نکلے، کوئی بچے تھے، بوڑھے تھے، بزرگ تھے، وہ سب نکلے۔ تو جو ہی ابو سفیان کو پتہ چلا کہ مسلمان کو قافلہ روکنا چاہتے ہیں، تو اس نے ایک زمزم غفاری تھا ایک شخص، اس سے کہا کہ یہ تیز اور برق رفتار اونچی لو اور مکے پہ پہنچو، اور اہل مکہ سے جا کر کہو کہ تمہارے قافلے پر مسلمانوں نے حملہ کر دیا ہے، لوٹنا چاہتے ہیں، ہماری مدد کو پہنچو۔ طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی ناکہانی اور بری خبر سے کسی کو آگاہ کرنا ہوتا تھا
تو اپنے کانوں میں سوراخ کر دیتے، خون بہتا تھا، اور زمزم بخاری جب گیا تو اونٹوں کے اس نے کان کاٹ دیے، ناک کاٹ دی، اپنے کان جو چھید دیے، خون بہ رہا تھا، اور اس نے جا کر اہل مکہ سے کہا کہ اپنا قافلہ بچاؤ، مسلمانوں نے حملہ کر دیا۔ اور ابو سفیان جو تھا، ابو سفیان جو تھا یہ بڑا شاطر انسان تھا، اس نے معروف راستہ شاہراہ سڑک چھوڑ کر سمندر کے راستے سے ہوتا ہوا اپنا قافلہ بچا کر یہ مکے کی طرف نکل گیا، اور اس نے پھر اہل مکہ کو پیغام بھیجا کہ ہم بچ کے واپس نکل آئے ہیں، لہٰذا اب کوئی خطرہ نہیں ہے تو واپس چلے جاؤ۔ تو ابو جہل نے کہا کہ واپس تو نہیں جائیں گے، ہم تو مسلمانوں سے لڑنا چاہتے تھے۔ تو 1000 کا لشکر جرار لے کر ابو جہل وہاں سے، سارے اس میں مکے کے سردار تھے، سارے زرہ بند تھے، بختر بند تھے، سب کے پاس تلواریں تھیں، سب کے پاس گھوڑے تھے، ہر سردار ہر منزل پر ایک اترتا تو کوئی اونٹ ذبح کرتا تھا، عیاشی کا سامان تھا، شراب نوشی کے مٹکے تھے، گانے بجانے والیاں ساتھ تھیں۔ یہ پورا تم ترام کے ساتھ، جوش و جذبے کے ساتھ اہل مکہ کا یہ لشکر نکلتا ہے، اور یہاں حضور گئے تھے تو قافلہ روکنے کے لیے گئے تھے۔ 6 زیریں تھیں، 8 تلواریں تھیں، 3 گھوڑے تھے، ادھر 1000 تلوار تھی، 1000 گھوڑے تھے، اور مسلمانوں کے پاس بدر میں صرف چند تلواریں، 8 تلواریں اس وقت، 6 زیریں تھے۔ تو وہ قافلہ تو نکل گیا ابو سفیان کا، وہاں سے بہت بڑا لشکر جرار کا مکے مدینے کی طرف بڑھ رہا تھا ابو جہل کی قیادت میں۔ ابو جہل نے کہا مسلمانوں کو چھوڑیں گے نہیں، تو حضور مرگ الزبیہ کے مقام پہ رک گئے، اور حضور نے فرمایا میری بات سنو، حالات اکثر تبدیل ہو چکے ہیں، اب تو ایک بہت بڑا لشکر جرار کا سامنا ہے، اہل مکہ ابو جہل لشکر لے کے آ رہا ہے، ہم تو اور ارادے سے نکلے تھے، آگے تو سامنے جنگ کھڑی ہے۔ تو حضور نے وہاں پہ رکے، اور حضور نے فرمایا کہ میں کہتا ہوں کہ بوڑھے بھی واپس چلے جائیں، بچے بھی واپس چلے جائیں۔ تو حضور نے پھر صحابہ سے پوچھا، سب کی بات ہوئی، تو سیدنا صدیق، حضور نے فرمایا مشورہ کرو۔ سیدنا صدیق اکبر نے کہا حضور میں تو کب کا انتظار کر رہا۔ تو سیدنا فاروق اعظم نے کہا حضور میں تو انتظار کر کے تھک گیا۔ سیدنا مولا علی پاک نے کہا حضور میری تلوار کو تو زنگ لگ گیا۔ حضرت مقداد نے کہا حضور جنوں کو آپ یا دیو کو تو انسان نہیں نہ دیکھتا، آپ کہیے تو آپ جنوں پر بھی حملہ کریں، اب واپس نہیں کر لیں گے۔ اب حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، بوڑھے واپس آ رہے تھے، بچے بھی چلے جاؤ۔ اب یہ بات بڑی سننے والی ہے کہ اس وقت ان کی مدد کو آسمان سے فرشتے کیوں اترے تھے، کیوں آئے تھے؟ اس وقت حضرت سعد بن ابی وقاص 16 سال کے تھے نا، حضرت سعد، یہ بات بڑی سننے والی ہے۔ آج ہم مسلمان ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، سب کچھ ہے ہمارے پاس، لیکن آج ہماری مدد کو، میں تو کہتا ہوں اگر آج فرشتے اترے نا آسمان سے تو مسلمانوں کی مدد نہیں کریں گے، دوسروں کی کریں گے۔ تو حضور نے فرمایا بچے واپس چلے جاؤ، سب واپس چلے جاؤ۔ تو اس وقت حضرت سعد بن ابی وقاص کی عمر 16 سال تھی نا، ان کے چھوٹے بھائی تھے 12-13 سال کے، عمیر بن ابی وقاص، انہوں نے اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ لیا، رونے لگے اور کہا میں تو واپس نہیں جاؤں گا۔ حضور نے فرمایا کہ ایسا کرو تو واپس چلے جاؤ۔ تو کہا حضور میں نہیں جاؤں گا، میں تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ حضور نے سینے سے لگا فرمایا بیٹا بات یہ ہے تم چھوٹے ہو، وہاں پہ جنگ ہوگی، ہم کسی سیر پہ کسی تفریح پہ نہیں جا رہے ہیں، وہاں پہ جنگ ہوگی۔ تو وہ حضرت عمیر جو 13 سال کے تھے، کہا حضور یہ جنگ کیا ہوتی ہے؟ کہا بیٹا وہاں پہ گردنیں اڑے گی، وہاں پہ سینے کٹیں گے، وہاں پہ تلواریں ٹکرائیں گی، بجلیاں ہوں گی، خون ہوگا، چیخ و پکار ہوگی، قیامتیں ٹوٹے گی۔ تو کہا حضور وہاں پہ گردن کٹے گی؟ کہا کٹے گی۔ کہا حضور میں کٹاؤں گا، حضور میں گردن کٹاؤں گا، 13-14 سال کی۔ کہا حضور میں گردن کٹاؤں گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، میں تمہارا بڑا بھائی ساتھ جا رہا ہے، جن کو 16 سال تو بھائی جو جا رہا ہے۔ آپ نے کہا کہ آپ نے نا پنجوں پہ کھڑے ہوئے تو کہا حضور یہ جو میرا بھائی ہے نا جو عمر میں بڑا ہے، طاقت تو کوئی سے بڑا نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا پتہ کیسے چلے گا؟ کہا حضور ہماری کشتی کروا لو، ہماری کشتی کروا لو۔ چشم فلک نے ایک عجیب نظارہ دیکھا، پتہ ہے کہ گردنیں کٹے گی۔ تو عمیر کہتا ہے حضور ہم دونوں بھائی کشتی کروا لینا، میں جیت کر تو کے ساتھ نہیں۔ لیکن حضور فرمایا پھر کشتی کرو۔ حضور ایک پتھر پہ بیٹھ گئے، صحابہ سامنے کھڑے ہیں،
اب جب دو کشتر آپس میں ملتے ہیں نا پہلوان کا گلے ملتے ہیں پھر کشتی شروع ہوتی ہے. جب عمیر اپنے بھائی ساتھ سے ملے نا ملے تو کان میں کہہ رہے تھے کہ بھائی ہے جب بھی جو بات کی میں نے مانی تھی نا کبھی انکار نہیں نہ کیا تھا تجھے تو اجازت مل گئی ہے تو آج میری خاطر گر جانا. اب حضور سن رہے تھے یہ بات. اب حضور کی آنکھوں میں آنسو ہیں حضور رو بھی رہی ہے مسکرا بھی رہی ہے کہ میری خاطر گرتا نا مجھے بھی اجازت مل جائے. حضور رو بھی رہی ہے مسکراتے بھی ہیں. حضور فرماتے ہیں اس قوم کو کون شکست دے سکتا ہے جس کے بچے بھی سر کٹانے کے لیے تیار. پھر حضرت عمیر اور حضرت ساتھ دونوں بھائیوں کا مقابلہ ہوا. ساتھ تھوڑی دیر ویسے لڑتی رہے پھر آرام سے گر گئے اور حضرت عمیر 12-13 سال کا بچہ بھائی چھوٹا سینے پہ بیٹھ گیا. حضور نے جیت گیا. حضور نے سینے سے لگا لیا موسے نہیں فرمایا تمہیں اجازت ہے. پھر وہی 13 سال کا بچہ تاریخ لکھتی ہے بدر کے میدان میں جس طرف کا رخ کرتا تھا تو پھر کافروں کے بڑے بڑے سورما ایسے آگے بھاگتے تھے جیسے بھیڑیوں کے آگے بکریاں بھاگتی. یہ جذبے تھے کہ ان کے مسلمانوں کے لیے آسمان سے مدد آئی. آج تو ہمارا بچہ فجر پہ نہیں اٹھاتے تکلیف ہوگی بیچارے کی نیند خراب ہوگی روزہ نہیں رکھوا سکتے 15-16 سال کا نماز کے لیے نہیں لے کے آ سکتے تو ہم یہ توقع کر دیا کہ ہمارے لیے آسمان سے فرشتے اترے. یہ نہیں ہو سکتا. یاد رکھیں پھر آگے کیا ہوا. آج بڑی ایک اچھی تاریخ کبھی نہیں ڈھونڈائی جا سکتا. پھر بڑی عام بات کا ہم سمجھا رہا ہے. ایک بات ہے عقیدہ ہے یہ اور باتیں لیکن تاریخ غلط ہے یا صحیح ہے مورخ اس کو لکھ دیتا ہے. یاد رکھنا. آج مجھ سے ایک شخص نے پیچھے پوچھا تھا کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے کون سا عقیدہ آپ کا کس مسلک سے تعلق رکھتے ہو. میں نے کہا میرا وہی مسلک ہے جو صحابہ کرام کا تھا. صحابہ کرام کا کیا تھا. میں نے کہا بدر کا سارا میدان پڑھ جو بدر کے میدان میں صحابہ کرام کا عقیدہ تھا وہی میرا عقیدہ ہے. چھوڑو سنا بدر کے میدان میں صحابہ کرام کا عقیدہ کیا تھا. آپ بڑے پکڑ تھا گئے. بدر کا میدان جب مسلمان تھے نا تو حضور کے ہاتھ میں جو کہ وقت بہت کم ہے ایک بڑا عام موضوع تھا اور یہ یہی ایمان ہے. جب بدر کا میدان تھا نا دشمن سامنے کھڑا ہے حضور کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا. حضور جو ہے وہ صفیں سیدھی کروا رہے تھے مسلمانوں سے فرما رہے تھے کہ تھوڑا تھوڑا فاصلہ رکھ کے کھڑے ہوں تاکہ آپ کی قلت کی کثرت معلوم ہو. دور سے معلوم ہوتا بڑی تعداد میں ہے. اب حضور صفیں سیدھی کرتے جا رہے ہیں نا سب سے گزر رہے تھے. ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت سواد. جو حضور قریب پہنچے تو حضرت سواد نے نا اپنی شکم سے قمیض اٹھائی اور آگے بڑھ کے کھڑے ہوئے سب سے نکل گئے تو حضور نے نیزہ ان پر لگایا ان کے پیٹ پہ اس طرح کا سواد کی صف میں سیدھا ہو جاؤ. انہوں نے پھر اور آگے ہو گئے. انہوں نے کہا حضور آپ عدل و انصاف کا درس دینے کے لیے آئے ہیں آپ نے میرے پیٹ پر نیزہ مارا ہے حضور میں اس کا بدلہ دوں گا. جب یہ بات سنی تو بڑے بڑے صحابہ کرام سیدنا فاروق اعظم کی دربارے میں یہاں ہو گئے. حضور یہ منافق ہو گئے. دشمن سامنے کھڑا ہو کے کہتا میں تم سے بدلہ دوں گا. حضور نے فرمایا ٹھہر. عجیب ایک رنگ تھا. حضور نے فرمایا بتایا سوال کیا بات ہے کہ حضور آپ نے میرے شکم پہ نیزہ لگایا ہے چھڑی لگائی ہے میں بدلہ دوں گا آپ انصاف کا درس دینے آئے ہیں. حضور نے فرمایا یہ نیزہ پکڑو اپنا بدلہ لے لو. اس سوال نے کہا حضرت سوال نے کہا حضور ایسے نہیں جب آپ نے نیزہ لگایا تھا نا چھوٹی چھڑی اس وقت میرے شکم پہ پیٹ پہ کپڑا نہیں تھا حضور آپ کو بھی اٹھانا ہوگا. عجیب رنگ تھا. صحابہ کرام کی صفیں ٹوٹ گئی تھر تھر غصے سے کام رہی تھی یہ کیا ہوگا. تو حضور نے اپنی شکم سے کپڑا اٹھا لیا فرمایا نیزہ پکڑو تم بدلہ لے لو. جب حضور نے اپنی شکم سے کپڑا اٹھایا نا حضرت سواد نے نیزہ پھینک دیا اور حضور کی جسم سے چمٹ گئی. حضور کی شکم کے اندر پہ بوسے گرنے لگے پھر قدموں پہ گر گئے. کہا حضور مجھے معاف کر میں کون ہوتا ہوں میری ماں پہ قربان ہو میرا باپ قربان ہو جائے میرا خاندان اور نسلیں قربان ہو جائے میں کون ہوں تم آپ سے بدلہ لینے والا. تو حضور نے فرمایا سوال تجھے کیا کیا تھا تو نے. کہا حضور اب اس جگہ پہ کھڑے ہیں مجھے یقین نہیں تھا کہ بچ کے واپس جائیں گے. موت سامنے ہے مجھے اولاد کی بیوی کی بچوں کی فکر نہیں ہے. حضور موت سامنے ہے آپ کی زبان سے سنا تھا
کہ جس کا جسم آپ کے جسم سے مس ہو جائے جہنم کی آگ اس کو نہیں چھو سکتی. حضور اور کوئی طریقہ ذہن میں نہیں آیا تھا، بس یہی تھا کہ کسی طریقے سے میرا جسم آپ کے جسم سے مس ہو جائے، بس یہی چاہتا تھا. حضور معاف کرتے میرا ماں باپ تمہارے قدموں پہ قربان ہو جائے، میں نہیں چاہتا. یہ وہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا. اس کو جنگ ہونی تھی نا، اور پھر شام کو توجہ فرمائے میری طرف، شام کو صحابہ کرام کہتے ہیں حضور جہاد میں چڑھی تھی نا، حضور جہاد میں چڑھی تھی. شام کے وقت عصر کے بعد حضور کے ساتھ صحابہ تھے. حضور گئے نا بدر کے میدان میں دونوں لشکروں کے درمیان، اور حضور نے نعرہ لگایا، فرمایا کل عتبہ یہاں پہ گرے گا، شائبہ یہاں قتل ہوگا، ابو بختری یہاں قتل ہوگا، امیہ بن خلف یہاں قتل ہوگا، ابو جہل کے یہاں ٹکڑے ہوں گے. جب حضور پہلے فرما رہے تھے جنگ صبح ہوئی تھی، صحابہ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم جنگ ختم ہو گئی. جب ختم ہو گئی ہم نے دیکھا حضور نے جس کافر کی جس دانے کے بارے میں نشان دہی فرمائی تھی وہ ذرہ برابر اس دانے سے باہر نہیں تھی. یہ عقیدہ تھا صحابہ کرام. اور پھر جب جنگ شروع ہو گئی پھر کیا ہوا؟ بڑا عجیب منظر تھا. عبدالرحمن بن عوف کہتے ہیں میں کھڑا تھا اور میرے ساتھ نا دو بچے کھڑے ہیں، ایک کا نام معاذ تھا، ایک کا نام معصر تھا. حضرت افراح کے بیٹے تھے مدینہ طیبہ میں انصار کے. عبدالرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں دل میں سوچ رہا تھا کاش میرے ساتھ کوئی جنگجو کوئی جوان کھڑے ہوتے. کتنی دیر حضرت معاذ نے نا عبدالرحمن بن عوف کہتے ہیں میرا ہاتھ پکڑ کے کہا چچا جان یہ تو بتائیے کہ ابو جہل کون ہے؟ تو میں نے کہا بیٹا کیوں پوچھتے ہو؟ کہا سنا ہے کہ حضور کو گالیاں دیتا ہے، ہم نے سنا ہے کہ حضور کو گالیاں دیتا ہے. تو کہتی ہے کتنی دیر کو پھر جو محبت سے نا چھوٹے ان کے بھائی ساتھ انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا، وہی سوال کیا چچا جان ابو جہل کون ہے؟ کہاں ہے؟ سنا حضور کو گالیاں دیتا ہے. تو عبدالرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ابو جہل سامنے اپنے لشکر کے حوصلے بڑھا رہا تھا. میں نے دونوں کو اشارہ کیا بیٹا وہ سامنے ابو جہل ہے. کہتے ہیں اتنا کہنے کی دیر کہ بجلی کی صورت سے وہ بچے گئے اور ابو جہل پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، اس کے ٹکڑے کاٹ جاتے ہیں. جذبہ تھا اس کا کربلا، اس کا بدر میں. اب دونوں بچوں نے جب اس کو قتل کر دیا نا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دونوں تلواریں لے کے دوڑتے ہیں حضور کے پاس. حضور ایک چھپر پہ وہاں پہ عریش مسجد ہے، عربی میں چھپر کو عریش کہتے ہیں، وہاں پر گئے نا. لیکن کہا حضور میں نے بجھا دوسرے نے کہا حضور میں نے فرمایا تلواریں دکھاؤ. تلواریں دکھائی گئی جو دونوں پہ خون لگا ہوا تھا. حضور نے فرمایا فقاتلا تم دونوں نے خلاف تم دونوں نے ابو جہل کو قتل کیا. اس وقت کے بچوں کے لیے تھے. اور پھر کیا ہوا جب ابو جہل قتل ہوا تو ابو جہل کا بیٹا جو عتبہ تھا نا یہ دیکھ رہا تھا. اس نے آگے بڑھ کے جو معاذ تھے نا حضرت معاذ چھوٹے سے ان کے گردن پہ تلوار ماری اور کندھے پہ تلوار لگتی ہے اور کندھا یہاں سے کٹ گیا. جب کندھا کٹا نا تو ایک تسمے کے ساتھ لٹک رہا تھا اس بائیں کندھے پہ. بائیں تو جب آپ لڑتے تھے نا تو وہ بایاں جو کندھا لٹک رہا تھا ایک تسمے سے کبھی آگے آتا کبھی پیچھے آتا تھا، رکاوٹ پڑ رہا تھا. آپ نے کیا کیا وہی اپنا جو بازو تھا نا جو تسمے سے لٹک رہا تھا کٹ گیا تھا، پاؤں کی نیچے رکھ کر زور سے جھٹکا دیا اور بازو پر جسم سے الگ کر دیا. یہ بات کیا ہے بڑی آسان ہے، تھوڑی سی دکھاوٹ ہو جائے تو خرابی نہیں پڑی جاتی ہے. پھر یہ جذبہ یہ عقیدہ تھا. حضرت معاذ نے پھر اپنا بازو اٹھایا، حضرت معاذ دوڑتے ہوئے حضور کے پاس گئے، اپنے ہاتھ سے بازو گئے. یہ عقیدہ سمجھا ہے سنت کا عقیدہ ہے. حضرت معاذ اپنا ہاتھ بازو پکڑ کے حضور کی دربار میں جا رہے تھے. اب معاذ نہیں جانتے تھے وہاں پہ حضور دعا کر رہے ہیں، وہاں پہ کوئی ہاسپٹل نہیں ہے، کوئی فرسٹ ایڈ نہیں ہے، کوئی علاج نہیں، کوئی میڈیسن نہیں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہے. اپنا بازو پکڑا ہے حضور کی دربار کے صحابی رسول دوڑتے جا رہی ہیں. حضور نے پوچھا کیوں آئے ہو معاذ کیا ہوا؟ کہا حضور بازو کٹ گیا ہے. حضور نے فرمایا کہاں ہے؟ کہا حضور میرے ہاتھ میں ہے. حضور نے اسی وقت پکڑا لوٹ کے تار لگا کے ساتھ لگایا. حضرت معاذ کہتے ہیں اللہ کی قسم حضور کے لگانے کی دیر تھی، پتہ نہیں چلتا تھا یہ بازو لگا تھا یا یہ بازو لگا تھا. یہ صحابہ کا عقیدہ تھا جو جانتے تھے یہ وہ دربار ہے سب کچھ ملتا. پھر حضرت محمد سے ان کے چھوٹے بھائی دشمن کی تلوار لگتی ہے، ہاتھ کٹ کے زمین پہ جا گرا، اپنے ہاتھ سے دوسرا ہاتھ اٹھایا حضور کی طرف دوڑتے جا رہے ہیں. کیا صحابہ نہیں جانتے تھے حضور تو دعا کر رہے ہیں نا وہاں پہ کیا ہوگا؟ ان کا عقیدہ تھا سب کچھ دربار سے ملتا ہے، نہ وہ کرتا ہے جس کے پاس کچھ ہوتا ہے. حضور نے پوچھا واپس تمہیں کیا ہوا؟
کیوں دوڑتے آ رہے ہو؟ کہا حضور میرا ہاتھ لگ گیا. حضور اس وقت ہاتھ پکڑا, معافان لگایا, ساتھ لگایا. حضرت محبت کہتے ہیں قسم اللہ کی پتہ نہیں کرتا تھا یہ ہاتھ آنے کا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. چند تلواریں تھیں اس وقت, چند تلواریں تھیں, ماشاءاللہ کہتے چند تلواریں تھیں. حضرت عکاشہ کہتے ہیں میری تلوار ٹوٹ کے دشمن کی تلوار پہ لگی تو ٹوٹے ہو گئے. میں نے دونوں ٹکڑے اٹھائے, دوڑتا حضور کے پاس جا رہا. وہاں پہ بسنے کا ذخیرہ تو نہیں تھا, حضور کے پاس تو مسلح تھا. دوڑتے جا رہے. حضور نے فرمایا عکاشہ تمہیں کیا ہوا؟ کہا حضور تلوار ٹوٹ گئی ہے. حضور کے پاس ایک کھجور کی ٹہنی پڑی ہوئی تھی, حضور نے اٹھائی, اس کو لہرایا, تلوار میں تبدیل ہو گئی. فرمایا یہ پکڑو مجھے. حضرت عکاشہ کہتے ہیں میں بعد میں جب منکرین ختم نبوت تک اسی تلوار سے لڑتا رہا جس کا نام العوم نام کے اسلام کو تلوار میں شروع کی. پھر حضرت قتادہ کہتے ہیں آنکھ پہ تیر لگا, ڈھیلا باہر آ گیا, ہاتھ پہ رکھا, دوڑتا جا رہا. حضور کے پاس گیا. حضور نے فرمایا تجھے کیا ہوا؟ کہا حضور آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا. حضور نے اسی وقت اس کو پکڑا, وہاں پہ تہن لگایا, آنکھ پہ رکھا. حضرت قتادہ بھی قسم اٹھا کر کہتے ہیں بڑھاپے میں جا کر دوسری آنکھ کی نظر کمزور ہو گئی تھی, اس کی پہلے سے بھی تیز ہوتی جا رہی ہے. یہ عقیدہ تھا جو بدر کے میدان میں صحابہ کرام کا تھا. وہ جانتے تھے جو کچھ بھی ملتا ہے دربار رسول سے ملتا ہے, دربار رسول سے ملتا ہے. تو یہ وہ جذبے تھے تب ان کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے اترتے رہے. آج وہ جذبے ختم ہو گئے. نہ تراویح ہے, نہ نماز ہے, وقت نہیں ہے, کچھ بھی ہمارے پاس نہیں ہے. تو یہ جذبے آج آسمان سے فرشتے نہیں اتریں گے. آج گاجر مولی کی طرح فلسطین کے بچے کٹ رہے ہیں, کٹ رہے ہیں, گھاس کھا رہے ہیں, پانی پہ افطاری کر رہے ہیں, بھوکے ساریاں کر رہے ہیں. آج فرشتے نہیں اتریں. ہمیں اپنے حالات کو بدلنا ہوگا. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم بدر کے ایمان کا صدقہ ہمارے ایمان میں استقامت عطا فرمائے, اسلام کی عطا فرمائے.